اب میں یہاں پر ایک دو باتیں کروں گا، ذرا کڑوی ہیں اور ہم لوگ خیال نہیں رکھتے۔ کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو اس کے سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، پڑھنے کا ٹائم، کام کرنے کا ٹائم معلوم ہوتے ہیں، مگر ہم ایسے وقت میں جا کر اپنے کام کے لیے اس کو چاہتے ہیں کہ وہ سارے کام روک دے اور ہم پر توجہ کرے۔ کوئی ایمرجنسی ہو ایسی کہ واقعی آپ پر ایسی بنی ہوئی ہے اور وہ واقعی مشکل حالت ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اصرار کریں، ہاں آپ باخبر کرنا چاہتے ہیں وہ اور بات، ٹیلی فون ہو، گھر میں جانا ہو، ملاقات ہو، اس کے ہاں پروٹوکول ہے، آفس ہے اس کا، کوئی باہر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی پہلے مجھے بتائیں میں اندر خبر کروں گا، اور آپ کہتے ہیں نہیں بس آپ خود یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو آپ دوسرے کے اوقات کا خیال رکھیں، اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ گھر کا ٹیلی فون، لینڈ لائن، پی ٹی سی ایل ایک زمانے میں اہم تھا، اب وہ ٹیلی فون کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا، چونکہ وہ حرکت میں رہتا ہے اس لیے اس کو موبائل کہتے ہیں، موبائل کہتے ہی اس چیز کو جو حرکت میں رہے۔ سیل فون، عربی والے جوال کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، جب چاہتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، وقت معلوم ہے تب بھی خیال نہیں کرتے، نہیں تعارف ہے پھر بھی کر لیتے ہیں، کام بھی کوئی نہیں، بس جی ایسے ہی سلام کرنا تھا، بس جی خیریت پوچھنی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے اس فون سے وہ ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے، پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی کام میں ہو سکتا ہے، نہیں اٹھاتا، لوگوں نے بھی طریقے سیکھ لیے، سائلنٹ کر دیتے ہیں، نمبر دیکھتے ہیں، نمبر کو نہیں جانتے، نہیں اٹھاتے، لائن کاٹ دیتے ہیں۔ یہ سب میں کیوں اشارے کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک دوسرے کا تعلق ایسا نہ ہو کہ مجھے بد اخلاقی دکھانی پڑے، برے انداز میں جواب دینا پڑے، کیوں کہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، وہ آپ سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا۔ آپ کو اس نے نمبر دیا ہے، اجازت دی ہے کہ جب چاہو کر لو، وہ اور بات ہے، نہیں تو اس کا طریقہ آپ پہلے میسج بھیج لو کہ جی میں فلاں شخص ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جواب دے دے تو ٹھیک، لیکن آپ دھڑلے سے کرتے ہیں اور وہ اگر بات نہیں کرے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اسلامی آداب اور اخلاق سیکھے نہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ برا نہیں منانا، جب جانا ہے تو یہ نہیں کہ جی میں داخل ہو جاؤں، نہیں، اجازت لو، اور اگلا اجازت نہ دے تو برا نہ، اور اجازت لینے پر زبردستی اصرار کہ نہیں جی ملوا دیں، میں نے ملنا ہے، اگر وہ نہیں کہتا ہے تو اصرار نہ کریں۔ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو سیکھنا نہیں چاہتے، تو بتائیے ہم غلطی پر ہیں یا نہیں؟ اس کی وجہ لوگ ٹیلی فون بند کر دیتے ہیں، آواز ختم کر دیتے ہیں، لائن کاٹ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہو کہ جی ان کو تو فون کرو، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تو پوچھتے نہیں، فون کر لو تو بات نہیں کرتے، تو اس پر آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ جی میں کر سکتا ہوں، اجازت دیتے ہیں تو کسی وقت بھی وہ کہے گا کر لو، آپ کر لیں،
اجازت نہیں ہے تو صرف اس کے وقت پہ کریں، اس کو بے وقت تنگ نہ کریں۔ اچھا، لوگوں کی کوشش ہے، مثلا آپ کو کسی کا نمبر معلوم ہو گیا، اب آپ دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں، تو بغیر اجازت کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ یہ سارے معاملات اگر ہم غور کریں تو ایک دوسرے کے لیے آسانی کے لیے ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ اسے وہ اس نمبر لیتے وقت پوچھ لے جی کوئی اور مجھ سے مانگے میں دے دوں آگے، تو آپ کہیں ہاں جی دے دیں، تب آپ دیں، ورنہ بغیر اجازت آپ اس کا نمبر پھیلائیں نہیں۔ ہاں کوئی پریشانی مجبوری کا وقت آیا ہے اور لوگ نمبر ڈھونڈ رہے ہیں، اس وقت وہ آپ کہیں کہ ہاں میرے پاس ہے، کوئی ایسی صورت ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ بغیر اجازت نہیں کرنا چاہیے، آسانی رکھنی چاہیے۔ دوسری بات آئی رشتہ داروں کی۔ آئیے جی آپ کا اپنا گھر ہے، کسی غیر کے یہاں نہیں آئے ہو، تم اپنے گھر آئے ہو، یہاں تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، پوچھتے تو غیر ہیں، اپنے بلا پوچھتے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سلام کرو پہلے۔ کیا کرنا ہے پہلے؟ اونچی گئی ہے، پھر کرنا ہے کلام۔ تعلیم ہے۔ آپ اپنے کے گھر میں بھی جا رہے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، بغیر آواز لگائے اندر داخل نہ ہوں، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے کرایہ، رینٹ۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا ذاتی خرید لیا ہوا مکان، عربی میں اس کو اجارہ کہتے ہیں، جہاں آپ نے کرایہ دے کر اجازت لی ہے رہنے کی، ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ مالک مکان نے ایگریمنٹ کرتے وقت آپ کو کچھ کہہ دیا، دیکھیں یہ دو چار باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ وہ مالک مکان ہے، آپ کرایہ دار ہیں، آپ اس سے جب وہ باتیں کر لیتے ہیں تو آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا جی رات کے اتنے بجے کے بعد آواز نہ ہو، یا یہ نہ ہو یا وہ نہ ہو، جو باتیں آپ نے طے کر لی ہیں آپ کے اور اس کے درمیان، وہ ایک معاہدہ ہے، اقرار نامہ ہے، آپ کو اس کی خلاف ورزی، اونچی گئی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اجازت مانگنا، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، غیر نہیں ہو جائیں گے کہ جی مجھے بھائی کے گھر بہن کے گھر اجازت لے کے جانا پڑتا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ یہ آداب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اجازت مانگنے والا اس کو بے عزتی نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری توہین ہو رہی ہے۔ اجازت لینے کے وقت آپ کو شاید یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں اجازت ملے یا نہ ملے، وہ منع کر دے، تو جب اجازت ملے جانا ہے، اجازت نہیں دے رہا برا نہیں منانا، یہ ہمیں اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ حکم کیا ہے؟ جب کسی کے گھر جاؤ، آواز لگائی ہے یا گھنٹی بجائی ہے آپ نے، ایک مرتبہ انتظار کرو، اگلا کمرے میں ہے، لیٹا ہوا ہے، اٹھے گا، دروازے تک آئے گا، پھر آپ باہر آئے گا، آپ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس وقت تک بجاتے رہتے ہیں جب تک کوئی آواز نہ آ جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ نے ایک آواز کی، اس کا نام لے کے پکارا یا گھنٹی بجائی، انتظار کیجئے۔ وقفہ ہوا، آپ نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہے، آپ دوبارہ پھر آواز لگا لیں یا گھنٹی بجا دیں، پھر وقفہ کریں۔ تیسری مرتبہ پھر آواز لگائی، وقفہ کر کے گھنٹی بجائی، نہیں ہوا، چوتھی مرتبہ آواز دینے کی اجازت اونچی گئی ہے نہیں ہے، چلے جائیں۔
اور گھوم کے گلی گھوم کے پھر آ جائے. اسی وقت اتنی زور زور سے بجانا، اتنی آوازیں لگانا، یا گاڑی کا ہارن جس کو ہوٹر کہتے ہیں وہ بجاتے رہنا، پورا محلہ اٹھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون آ گیا، کس کے گھر آ گیا ہے. ہر ایک کے منہ سے کوئی 2 لفظ نکلیں گے، وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ حرکت ایسی کر رہے ہیں کہ آپ دعا نہیں لے رہے. آپ آداب کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی نہ ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتے ہوں، تو آپ نے زبردستی اونچی گئیے گا نہیں کرنی ہے. ہمیں بتا دیا گیا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ قرآنی احکام میں اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، خیر ہے. وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. عربی زبان ہو، اردو ہو، آپ کی کوئی زبان ہو، ہر زبان میں استقبال کے لیے الفاظ ہیں. عربی والے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، اچھے الفاظ ہیں. دوسرے کی پذیرائی کے، یہ تمہارا آنا آسانی ہو، مہربانی ہو، بھلائی ہو، مرحبا. فارسی والے خوش آمدید کہتے ہیں، انگلش والے ویلکم کہتے ہیں، اردو والے کہتے ہیں جی آئیے، پنجابی میں جی آیا نو. کوئی نہ کوئی الفاظ ہر جگہ ہیں. کب ہیں؟ جب آنے والا باعث راحت ہو، اور وہ باعث راحت یعنی خوشی کا سبب نہیں ہے. اگلا کہے گا او ہو یار یہ کون آ گیا ہے، مصیبت، اب کیا کروں، ملوں یا نہ ملوں. تو وہ اگر نہیں ملتا ہے تو آپ نے برا نہیں منانا، زبردستی نہیں کرنی. اب یہاں ایک مسئلہ اور آ جائے گا. آپ کہیں گے جی میں نے اس سے پیسے لینے ہیں جو اس نے مجھ سے ادھار لیے ہوئے ہیں، وہ کب چاہے گا کہ ملوں؟ وہ تو بھاگے گا. تو آپ اس کے لیے بھی جائیں گے، مگر آداب آپ کے لیے بھی نہیں بدلیں گے. بغیر اجازت آپ نے داخل ہونا نہیں.